صدا اپنی قسمت میں نازا رہیں گے، صحابہ 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 کریں گے، صحابہ 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 کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے آپ کو مسافر اور اس دنیا کو سرائے سمجھو۔ عن عبداللہ بن عمر قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑا، یعنی میرے کندھوں پر اپنے ہاتھ مبارک کو رکھا اور پھر ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ تم پردیسی ہو یا تم راستے پر چلتے ہوئے مسافر ہو۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، جس کی تشریح یہ ہے، یعنی جس طرح کوئی مسافر پردیس کو اور راہ گزر کو اپنا اصلی وطن نہیں سمجھتا اور وہاں اپنے لیے لمبے چوڑے انتظامات نہیں کرتا، اسی طرح مومن کو چاہیے کہ اس دنیا کو اپنا اصلی وطن نہ سمجھے اور یہاں کی ایسی فکر نہ کرے جیسا کہ یہاں ہی اس کو ہمیشہ رہنا ہے، بلکہ اس دنیا کو ایک پردیس اور راہ گزر کی طرح سمجھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نصیحت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ بھی لگائیں کہ آپ کس قدر سادگی سے زندگی گزارتے تھے کہ آپ نے اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر کے کندھوں پر اپنے ہاتھ مبارک رکھے، اور یہ کتنے گہرے تعلق کی بات ہے کہ کندھوں پر ہاتھ رکھنا یہ ایک محبت کی بہترین مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اپنے آپ سے مانوس رکھتے تھے کہ جب بھی ان کو کوئی بات ہو، کوئی مسئلہ ہو تو بغیر پریشانی کے فوراً اس کے بارے میں پوچھ لیں۔ اس لیے آپ ان کے ساتھ اس طرح مل کر رہتے تھے کہ تاکہ وہ آسانی سے ہر قسم کی بات کر لیں، اور کس قدر محبت کا برتاؤ فرماتے تھے کہ ان کے کندھے پر اپنے ہاتھ مبارک کو رکھا، ایک تو بطور شفقت کے ہاتھ رکھا، اور دوسرا عام طور پہ جو ہاتھ رکھنا ہوتا ہے کندھے پر، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اہم ترین بات کہی جا رہی ہے اس کو اچھے طریقے سے سنا جائے، اچھے طریقے سے اس کو سمجھا جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کے کندھوں پر جو ہاتھ رکھا ہے وہ اس لیے بھی تھے کہ بات کو سمجھیں اور بات کی طرف مکمل دھیان کریں۔ تب آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو فرمایا کہ اے عبداللہ، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم ایک پردیسی ہو یا تم ایک مسافر ہو۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ انسان یہاں ہمیشہ نہیں رہتا، بلکہ وہ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایک وقت آیا کہ ہر بندہ یہاں سے چلا جائے گا، کوئی بھی یہاں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تو فرمایا جیسا کوئی پردیسی کسی پردیس میں جا کر کوئی لمبے چوڑے انتظامات نہیں کرتا، اس کو اپنا اصلی وطن نہیں سمجھتا، بلکہ ہمیشہ وہاں سے نکلنے کی فکر کرتا ہے، تو فرمایا دنیا میں بھی اسی طرح تم ایک مسافر کی طرح ہو، یہاں سے تمہیں چلے جانا ہے، اور اصل جہاں پر جانا ہے اس کی فکر کو یقینی بنائیں اور اس کے لیے تیاری کریں۔ کافروں کی تو حالت چلو ہے، مسلمانوں کی حالت بھی آج ایسی بن چکی ہے کہ ہم بھی اس طرح زندگی گزار رہے ہیں گویا ہم نے ہمیشہ یہیں پہ رہنا ہے، ہم نے کبھی یہاں سے نہیں جانا۔ اس طرح دنیا کے معاملات میں مست و مگن، اس کی فکر
اور آخرت کی بالکل کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔